السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا مرکز اور محور جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے مفادات ہیں۔ نہ نظام کی تبدیلی اس کا مرکز ہے اور نہ ہی نواز شریف کا بیانیہ اس کا محور ہے، اور نہ ہی خود مختار سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کی منزل دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں، دونوں یکجا ہو کر بھی حکومت کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر نہیں گرا سکتی ہیں۔ لہٰذا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کی حلیف جماعتوں اور ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے جن کے ساتھ سیاسی مخاصمت جو ہے وہ ایک طویل دورانیے پر مبنی رہی ہے اور ان دروازوں پر جو ہے وہ دستک دی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیاست کچھ لو اور کچھ دو کے نام پر چلتی ہے، اور ان جماعتوں سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو جہاں انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے جو ان کو مرات اور جو ان کو ایک آسائش میسر ہے اس کو ترک کر کے ہمارے ساتھ آئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جو کچھ میسر ہے اس کو کتنے صفروں سے ضرب دینی ہوتی ہے، یہ تو ان معاملات کو طے کرنے والے جانتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ نواز کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ کمپرومائز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یقیناً مہنگائی بہت شدید ہے، یقیناً عوام جو ہے اس سے تنگ ہیں، یقیناً حکومت کی نااہلی جو ہے وہ عیاں ہے، یقیناً گورننس اور مینجمنٹ کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں، یقیناً حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، اور یقیناً داخلی اور خارجی جو چیلنجز ہیں ان کا ہمالیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود اگر یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کو موبیلائز نہیں کر پا رہی اپنے اس ایجنڈے پر، اپنے اس منشور پر کہ جس کی منزل جو تھی وہ سیاسی طور کے اوپر ایک پولیٹیکل بالادستی تھی، ایک نظام جو تھا اس کی تبدیلی تھی، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال نے جنم لینا تھا جہاں آئین کے مطابق ملک کو چلانا مقصود تھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ یقیناً ان ساری چیزوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور کیا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ رہی ہے۔ 27 فروری کو پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے، کیا مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کا فورم جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا؟ کیا اس جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کی پنجاب کے اندر جو کمپرومائزنگ صورتحال ہونی ہے، کیا مسلم لیگ نواز اس کے لیے تیار ہے؟ یہ اور بہت سارے سوالات ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے میری جو آج کی مہمان شخصیت ہیں ان سے مناسب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے ان کے خیالات بھی ہیں۔ میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بہت یہ اس چیز کی وکالت آپ نے کی، بہت بڑے آپ ایڈوکیٹ رہے کہ نظام جو ہے وہ بدلنا چاہیے، آئین کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے، لیکن جب یہ تحریک عدم اعتماد آپ لانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی بھی مل جائیں جو دو مختلف جماعتیں ہیں حکومت کو ٹاپل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس راستے پر آپ چلے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سوچ جو ہے یا یہ منزل جو ہے اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر کمپرومائز ہوتی ہے؟ نہیں، اس بات میں کوئی منطق نہیں ہے۔ عدم اعتماد بنیادی طور پر حکومتی بینچز سے اراکین یا جماعتوں کو ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے، ورنہ عدم اعتماد ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے بڑی کامیابی اپوزیشن کی یہ ہے کہ عدم اعتماد اسی وقت ہوگا جب ملک میں جو غیر آئینی مداخلت ہے سیاسی نظام میں وہ ختم ہوگی۔ یہ اس کا بنیادی جز ہے کہ عدم اعتماد کا، اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہوگا تو پھر یہی ابتدا ہے اس تحریک کی جو پی ڈی ایم نے شروع کی تھی کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو۔ اس میں شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق ہو، لیکن
جن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت سے یا حلیف جماعتوں سے یا دیگر کو شامل کیے بغیر جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، تو جب آپ ان کو اپنی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں تو ان کے بھی تو مطالبات ہوں گے، وہ بھی آپ سے کچھ تقاضا کریں گے، اور جب معاملات جو ہیں وہ تقاضوں پر جاتے ہیں تو پھر عموماً منزلوں کے راستے بدل جاتے ہیں۔ نہیں، یہ عمومی طور پہ شاید آپ کی بات درست ہو، جب آپ کسی مفاد کے لیے عدم اعتماد کرتے ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے کرتے ہیں، تو شاید آپ کی بات درست ہو۔ آج جو عدم اعتماد ہے وہ ایک دفعہ پھر عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آج جو شخص آئے گا وہ عوام کے دباؤ سے آئے گا۔ آج یہ بیساکھیاں جو ہٹیں گی، جو غیر آئینی مداخلت ختم ہوگی، یہ بھی عوام کے دباؤ سے ہوگی۔ تو آج جو عدم اعتماد ہے یہ عوام کے دباؤ سے ہے، یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا کوئی مفاد یا اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ مسلم لیگ کاف کے پاس گئے ہیں تو یہ بات بھی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس بات پر اتفاق کرتی ہے، تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کی قیمتیں چکانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ مفاد ہی ہے نا، پھر اور کیا ہے؟ دیکھیں، ایسی بات میں نے کوئی سنی نہیں ہے جو آپ نے ابھی کی ہے، لیکن یقیناً مسلم لیگ کاف ہم نے سب جماعتوں کے پاس جانا ہے، جتنی اتحادی جماعتیں ہیں۔ ہم تو سائل ہیں، ہم نے جانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جناب حکومت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا کوئی سیاسی وجود نہیں رہے گا، عوام آپ کو مسترد کر دیں گے، تو اب وہ اپنا راستہ چن لیں گے۔ اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر 10 جماعتوں والی جماعت تو چیف منسٹر نہیں بنا سکتی نا۔ اگر یہ مسلم لیگ یا اور جماعت کرے گی تو بہت ایک فاش غلطی ہوگی۔ ایسی کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی توقع نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سیٹوں والی جماعت کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں دی جا سکتی ہے؟ یہ عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر آپ کی بات درست ثابت ہو جائے گی اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ 10 سیٹوں والی جماعت وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو کیسے صوبہ چلے گا؟ اس لیے یہ مختلف قسم کی باتیں میڈیا میں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ یہ اب سب کو ہم نے تو دعوت دینی ہے کہ شامل ہو سفر کے اندر، ملک کی ترقی کا سفر اور آئین کا سفر جو اس میں شامل ہوگا، میرے خیال عوام اسی کو سپورٹ کریں گے۔ ایک اور سوال ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بات کہی جاتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نواز اس پر متفق نہیں تھی اور آپ نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ یک لخت یہ طے ہوا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے۔ آپ کے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اس سطح پر رابطے ہوئے اور یہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی کسی اشارے کے اوپر ہی تحریک عدم اعتماد کے اوپر اتفاق ہوا ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے جو فیکٹرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے آپ کو ایک گرین سگنل ملا ہے اور اس کے بعد یہ اتفاق رائے ہوا ہے؟ دیکھیں، گرین سگنل ہی ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پر حقیقت آپ کے سامنے ہے، اپوزیشن کا کام ہی عدم اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ جب عوام مشکل میں ہو اور ملک کے حالات خراب تر ہوتے جائیں تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی پوری کوشش کرے کہ عدم اعتماد ہو۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا جو رکاوٹ تھی وہ اس ملک کے نظام میں غیر آئینی مداخلت تھی، جو ٹیلی فونیں تھیں، جو بیساکھیاں تھیں۔ اب عوام کا دباؤ ہے، اب ہم نہیں سمجھتے کہ نہ بیساکھیاں رہ سکتی ہیں نہ ٹیلی فون کالیں آ سکتی، تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 162 ممبر ہمارے پاس ہیں، 10 ممبران کی کمی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد اپوزیشن کے بینچز سے آنے کو تیار ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ جب تک یہ مداخلت کی ہے نظام میں تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ اب عوام کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بیساکھیاں ٹھہر سکتی ہیں۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، چونکہ آپ اس چیز کو بہت تذکرہ کرتے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آؤں گا اور اسی پر آپ سے بات کروں گا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔
ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ شاہد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ بیساکھیوں اور ٹیلی فونز کی بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتا ہے وہ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتا ہے، تو آپ چونکہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جس دن ٹیلی فونز یا جس دن بیساکھیاں ہٹ جائیں گی 24 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، تو آپ کو لگتا ہے، آپ کو یہ یقین دہانی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہٹ گئی ہیں اور آپ جو ہے اب تحریک عدم اعتماد کے لیے اتنا زور لگا رہے ہیں؟ جی بالکل یقین دہانی ہے، عوام کی یقین دہانی ہے کہ آج عوام کوئی مداخلت نظام میں قبول نہیں کریں گے۔ عوام جس مشکل میں ہے آج وہ بیساکھی والی حکومت قبول نہیں کریں گے، اور آج عوام کا دباؤ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائیں۔ آپ باہر بازار میں نکلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم دنگ ہیں اس حکومت سے جان چھڑائیں۔ تو یہ یقین دہانی بالکل موجود ہے، اور یہ یقین دہانی جو ہے یہ ملک کو ایک بہتر مستقبل دے گی۔ شاہد صاحب، یہ سوال اب میں اس طریقے سے پوچھتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی حمایت حاصل ہے، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ عوام کو اس طریقے سے موبیلائز نہیں کر پائیں جہاں حکومت کے اوپر عوامی دباؤ براہ راست پڑتا۔ اگر ہم حالیہ بلدیاتی انتخابات بھی دیکھیں خیبر پختونخوا کے، ٹھیک ہے وہاں پہ وہ نمبر 1 پارٹی تھے لیکن وہ نمبر 2 ہو گئے ہیں۔ جو بھی اب بائی الیکشنز میں آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو آپ اس کی سیاسی اہمیت کو زیادہ انڈرمائن نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عوامی جو دباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک منقسم دباؤ ہے؟ یہ تو آپ کو نظر آ جائے گا جب الیکشن ہوں گے۔ الیکشن میں دوسرے نمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، الیکشن پہلے نمبر پہ ہی چلتا ہے۔ اس لیے آج عوام پی ٹی آئی کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو الیکشن چوری ہوا، ایک حکومت لائی گئی جو اب مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے آج ملک کی ضرورت بھی ہے اور عوام کا دباؤ بھی ہے۔ یقیناً آپ سڑکوں پر لوگوں کو از خود نکلتا نہیں دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا نہ ہی ہو، کیونکہ جب لوگ خود تنگ آ کے سڑک پہ آ جائیں، حکومت ان کی پرواہ نہ کرے، اپوزیشن ان کی امیدوں پر نہ پوری اتر سکے، تو پھر انارکی آ جاتی ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ماضی میں ہوا ہے، مارشاء اللہ لگتے ہیں، پھر ایک سیاہ دور شروع ہوتے ہیں، پھر 10 سال بعد سیاستدان ٹکڑے اٹھاتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کی ضرورت یہی ہے کہ اپوزیشن اپنا آئینی عمل جو ہے عدم اعتماد کا، اس پہ انحصار کرے اور اس کو مکمل کرے، حکومت سے نجات دے، اور عوام کے بعد پھر ایک نئے مینڈیٹ لے جائے۔ یہ آج کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، ہماری سیاسی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی مرحلے آئے ہیں تو سیاسی تقاضے جو ہیں اور سیاسی مفادات جو ہیں وہ پورے ہوئے بھی ہیں اور کیے بھی گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ محض اس بات پر آپ کی تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے کہ عوامی دباؤ بہت زیادہ ہے اور جو 1.5 سال کا ان کا عرصہ رہتا ہے اس کو وہ قربان کریں گے اس بات پہ کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، عوامی دباؤ ہے، یا یہ کہ مفادات جو ہیں وہ پھر ان کا کوئی راستہ نکالا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اگر ان پر عوامی دباؤ کا ان کو کوئی ڈر خوف ہوتا کہ اس کی پرواہ وہ کرتے تو ابھی حکومت نہ بیٹھے ہوتے۔ ہم نے تو دعوت دی ہے، اب وہ اس سفر میں شامل ہوں تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو 1.5 سال کی اقتدار کی توقع ان کے لیے بہتر ہے یا مستقل سیاست ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عوام جو بھی اس حکومت کے ساتھ ہوا اس کو عوام معاف نہیں کریں گے۔ یہ ان کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ کیا کرے گی۔ عدم اعتماد تو اتحادیوں کے بغیر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اتحادیوں کے بغیر بھی کامیاب ہو جائے گی، تو پھر کیا چیز حائل ہے، کیا چیز مانے ہے؟ یہ وقت جو گین کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فی الوقت یہ مناسب وقت نہیں ہے؟
جی وقت تو دیکھا جاتا ہے جب آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں، اور جب اس بات کا ہمیں پورا ایک کوئی تحفظات نہ ہو کہ اس نظام میں مداخلت نہیں ہوگی، پھر ہی عدم اعتماد کیا جاتا ہے. عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا، نہ تشہیر کر کے کیا جاتا ہے. جب بھی آپ حلال موضوع دیکھتے ہیں، نمبر پورے دیکھتے ہیں، تو آپ عدم اعتماد کر دیتے ہیں. آپ کو اندیشہ ہے کہ مداخلت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے جی. ہمارا ملک کا نظام ہی ماضی میں اس قسم کا رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا. اس لیے جب تک اس بات کی ہمیں پوری توقع ہو کہ یہ مداخلت نہیں ہوگی اور نظام آئین کے مطابق ہوگا، کیونکہ عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے. آئینی عمل ایک غیر آئینی ماحول میں ممکن نہیں ہوتا. اس لیے جب یہ آئینی ماحول درست ہوگا، مداخلت ختم ہوگی، عدم اعتماد خود ہی ہو جائے گا. مطلب آپ بھی اس کا مطلب ہے کہ یقین دہانی کے انتظار میں ہیں؟ یقین دہانی نہیں چاہیے مجھے تو. ملک کا نظام آئین کے مطابق چاہیے، جو کہ آئینی اور قانونی ضرورت اور ہے ملک کی. اس کے جو آئین توڑتا ہے وہ تو پھر ملک کے مخالف ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی پرواہ نہیں کی، عوام کی رائے کی پرواہ نہیں کی. بند کمروں میں فیصلے ہوئے پچھلے 75 سال سے، اور اس کے اثرات آج آپ ملک پہ دیکھتے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب، اب بھی تو بند کمروں میں ہی فیصلے ہو رہے ہیں نا. عوام کے پاس براہ راست جو ہے وہ تو کنیکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. ابھی بھی مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھکس ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، جایا جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے، آیا جا رہا ہے. اور آپ کا آخری جو بات تھی وہ بھی یہی تھی کہ جب نیوٹرل ہو جائے سسٹم تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی بھی تو پھر آپ اس کو سگنل کہہ لیں، یقین دہانی کہہ لیں، اشارہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انتظار تو پھر اسی چیز کا ہے. یہ انتظار تو وہ ہوگا کہ اگر ایک آئینی نظام میں آئینی عمل تو نہیں کر سکتا. اس لیے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا تو عدم اعتماد بھی ہو جائے گا. اس میں مجھے کسی سگنل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے. ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، یہ ایک قانونی ضرورت ہے، یہ کسی کی چوائس نہیں ہوتی. تو جو فیصلے ہوتے ہیں عوام کے نمائندے ہی کرتے ہیں. عدم اعتماد سڑک پہ بیٹھ کر اور لاؤڈ سپیکر لگا کر نہیں ہوتا. اس میں آپ نے 172 ممبر پوری کرنے ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، اس حوالے سے سوال ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آگے اور سوالوں کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن چونکہ آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا اس وقت جو سٹرکچر ہے وہ آئینی سٹرکچر نہیں ہے؟ اور کیا آپ اس آئینی سٹرکچر کے اندر آپ اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ تو اگر وہ بند پن کھلنا ہے تو پھر میری وہیں پر آ جاتا ہے کہ اس کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آج بھی سینٹ کے اندر بل گیا ہے، 29 سے برابر ہو کے سینٹ کے چیئرمین نے ووٹ ڈالا، پاس ہو گیا. اب جہاں پہ آپ کچھ مینجمنٹ کر سکتے ہیں وہاں بھی نہیں ہو رہی. تو اس سے آپ کیسے یہ مان لیا جائے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آن اور اون ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور کامیاب ہو جائے گی؟ کہ تحریک عدم اعتماد کا سینٹ کے ووٹس کو تعلق نہیں ہوتا. تحریک اعتماد تو ہم کرتے ہیں. جو کچھ سینٹ میں ہو رہا ہے یہ مکمل طور پہ چیئرمین سینٹ کی خلاف ورزی ہے، سینٹ کے ہر روایت کی، ہر اصول کی اور ہر رول کی. وہ تو جب چاہے ووٹ کرا دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ممبر پورے نہیں اپوزیشن کے ووٹ کرا دیتے ہیں. وہ معاملہ اور ہے. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آئینی معاملہ ہے. یہ وہ ہوتا ہے جس کی پیدائش بھی غیر آئینی ہے، جس کا وجود بھی غیر آئینی ہے. تو جب تک یہ آئینی بیساکھیاں رہیں گی تو عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام کا دباؤ اتنا ہے کہ یہ بیساکھیاں قائم نہیں رہ سکتی، ان کو جانا ہوگا.
شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان عدم اعتماد کے حوالے سے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں ان پر اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ اتفاق رائے کی ضرورت نہیں ہے. عدم اعتماد نہ پیپلز پارٹی خود کر سکتی ہے نہ ہم خود کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں دیا ہوا ہے. اس پر سب پوری اپوزیشن نے مل کر اس طریقے پر پورا اترنا ہے. تو اس میں ایک دوسرے پر ایک بنیادی اعتماد کے بغیر یہ عدم اعتماد آگے بڑھ نہیں سکتا. وہ اعتماد قائم ہے. کیا وہ اعتماد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد فوری الیکشن کی طرف جاتا ہے یا اس پارلیمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کی طرف جاتا ہے، ایک پارلیمنٹ کے اندر سے سیٹ اپ کی تشکیل کی طرف جاتا ہے؟ کیا اتفاق رائے ہے؟ دیکھیں یہ اتفاق رائے تو ہو جائے گا جب وقت آئے گا، لیکن بنیادی طور پہ آپ اس کی خود دیکھ لیں کہ کسی نئی حکومت بنانے کا کیا مقصد ہوگا کہ آپ 1.25 سال کے لیے کیا حکومت بنائیں گے، وہ کیا اچیو کرے گی اس ماحول کے اندر. تو آج ضرورت تو یہ ہے کہ عوام کے پاس پھر جایا جائے. اس لیے طریقہ تو یہی ہے کہ آپ عدم اعتماد کر کے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی تحریک عدم اعتماد اگر آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے، جو بھی آتا ہے وہ پھر اسمبلیوں کو تحلیل کی طرف لے جائے گا. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا حل ہے، کیونکہ اسمبلی نئی حکومت بنانے سے کچھ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ ایک اتنی منتشر حکومت ہوگی کہ نہ وہ معاملات حل کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو وہ مینڈیٹ حاصل ہے عوام کا. تو آپ کو ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جانا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا تحریک عدم اعتماد میں جو یہ تاخیر ہو رہی ہے، اگر آپ اتنے ہی تیار ہیں تو کیا آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کیا آتا ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے. ہماری عدم اعتماد کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور یہ تاخیر نہیں ہو رہی. عدم اعتماد کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کا تعین سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے. جب بھی وقت نظر آیا تو آپ کو جو پہلی اطلاع ملے گی وہ عدم اعتماد کی موشن موو ہونے کی اطلاع ملے گی. اس میں یہ فرمائیے گا کہ 27 فروری کو بلاول بھٹو صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جائے گی اس طرف کہ ایک دباؤ جو ہے وہ کریٹ ہو سکے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سیاسی صورتحال ہے، وہی اس کو دیکھیں؟ یہ پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تو 23 مارچ کو ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کیا ہے. ہم پوری امید کرتے ہیں، ہماری دعائیں خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے اور عوام کا دباؤ بڑھے اس حکومت پر. یہی مقصد ہوتا ہے لانگ مارچ کا. یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے؟ کوئی ان کو بھی کوئی دعوت دی گئی ہے؟ ان کو بھی کوئی کہا گیا ہے کہ عوامی دباؤ کو مد نظر رکھیں؟ دیکھیں، جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ میں ہے. وہ کوئی سیاسی الائنمنٹ نہیں ہے. جو ممبران اس کے ہیں وہ تمام پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عدم اعتماد میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بحیثیت گروپ نہیں ہوں گے، وہ خود اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ میری رائے ہے. کم از کم مجھے کسی جہانگیر ترین صاحب سے رابطے کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی جو گروپنگ ہے وہ سیاسی گروپنگ ہے. وہ تو جو جہانگیر ترین صاحب کی ایشوز تھے اس پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی انہوں نے کیا تھا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے چونکہ یہ اب ایک بحث ہو رہی ہے اور اس حوالے سے آپ ایک آئینی طریقہ کار کی بھی آپ وضاحت کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے بغیر بھی منظور ہو جائے گی، تو پھر یہ جو ممبران چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں، اگر جہانگیر ترین کا گروپ بھی دیکھا جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے رکن ہیں، وہ کس طریقے سے آپ کو ووٹ دیں گے اور پھر ایگزسٹ بھی کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو ہر ایک کو دعوت دی ہے نا. لوگ آئیں گے
لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہماری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور 10 سے بہت زیادہ نمبر ہے جو لوگ اس عدم اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جن کی سیاست اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات بھی, میں پھر وہ الیکشن کمیشن والے معاملے کی طرف آ رہا ہوں, یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ مارچ کے پہلے 2-3 دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس حوالے سے, فورن فنڈنگ کیس کا جو سلسلہ ہے. آپ لوگوں کی جو سیاسی منصوبہ بندی ہے اس کے اندر اس کو کوئی اہمیت حاصل ہے کہ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تحریک عدم اعتماد ہی راستہ ہے؟ دیکھیں ہمارے جو تحریک عدم اعتماد ہی راستہ ہے. اگر الیکشن کمیشن کو ایسا فیصلہ کرتی ہے جس سے حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تو ایک مختلف معاملہ ہے. ہم تو جو ہمارے پاس آئینی راستہ ہے وہ تو تحریک عدم اعتماد کا ہی ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی ذرا کلیئرٹی ہو جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے کہا کہ چیزیں طے ہو جائیں گی, کہ صرف ابھی یہ ایک ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے, آپ سمجھتے ہیں بیسک پیرامیٹرز طے کیے بغیر آپ عملی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بیسک پیرامیٹرز بھی طے ہو جاتے ہیں, کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں ہے. کل ہم نے اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, تو ابھی جو سب یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے, تو آج سب کی ضرورت بھی یہی ہے اور یہی ان مسائل کے حل کا راستہ بھی ہے. ورنہ 84 ممبر ہمارے ہیں, 56 ان کے ہیں, یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اور بھی جماعتیں 8-10 جماعتیں ہوں گی اور جو دوسرے لوگ دوسری پی ٹی آئی سے آئے ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے. اس طرح مشکل ہوتا ہے ایسی حکومت چلانا. تو اس ناکامی سے بہتر ہے, بلکہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ ایک نئے الیکشن پہ جائیں. آخری سوال شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کو کیا ٹائم فریم آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ٹائم فریم تو میں سمجھتا ہوں جلد, دیر سے جلد بہتر ہے. تو اس میں مشکل ہوتا ہے ٹائم فریم کو تعین کرنا. آپ یقین کریں آج رات بھی آ سکتی ہے عدم اعتماد, اگر نمبر پورے ہو جائیں اور ماحول ایسا ہو جس میں ایک آئینی عمل پورا ہو سکے تو ہم آج رات کو بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اس کا تعین لیڈرشپ کرے گی, ماحول کو دیکھ کر کرے گی, اور اس کی تشہیر میں نے پہلے کہا نہیں ہوتی. آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب یہ موشن داخل ہو جائے گی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.